حضرت عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ اور رسول اللہ وسلم کے نہایت جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اپنی بہادری، ذہانت اور مضبوط شخصیت کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی تو آپ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، عدل و انصاف کے قیام اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ کے آخری نبی ہیں اس لیے آپ کو خلافت کی عظیم ذمہ داری عطا ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ نے ایک ایسے حکمران کی مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ آپ نہایت سادہ لباس پہنتے تھے، عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے اور کبھی اپنی حکومت یا طاقت پر فخر نہیں کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں نکلتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور یہ دیکھتے کہ کہیں کوئی بھوکا، بیمار یا پریشان تو نہیں۔ ایک رات آپ اپنے خادم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے تو ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور ایک عورت سے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ کئی دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور میں نے ہانڈی میں صرف پانی رکھا ہوا ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر خلیفہ ہمارے حال سے بے خبر ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے ضرور پوچھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال گئے، آٹا، گھی، کھجوریں اور دوسری ضروری چیزیں ایک بوری میں رکھیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے خادم نے عرض کیا کہ یہ بوجھ مجھے دے دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے خود بوری اپنی پیٹھ پر اٹھائی، اس عورت کے گھر پہنچے، آگ جلائی، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور بچوں کو کھلایا۔ جب بچے خوشی سے کھیلنے لگے اور پیٹ بھر کر سو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے۔ آپ کی عدالت میں ہر شخص برابر تھا۔ اگر کسی عام آدمی کو بھی شکایت ہوتی تو وہ بلا خوف و خطر حضرت عمر کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر سکتا تھا۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ الفاظ آپ کے احساس ذمہ داری اور عوام سے محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہوئی، کئی نئے علاقے اسلام کے زیر نگی آئے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی میں سادگی، عاجزی اور تقوی ہمیشہ قائم رہا۔ آپ نے بیت المال کا نظام بہتر بنایا، عدالتیں قائم کیں، فوج کو منظم کیا، شہروں کی تعمیر کروائی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور ہر فیصلہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک عظیم انسان وہی ہوتا ہے جو انصاف کرے، سچ بولے، غریبوں کی مدد کرے، اپنی ذمہ داری دیانتداری سے ادا کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ آج بھی دنیا حضرت عمر فاروق کے عدل، دیانت، بہادری، سادگی اور خدمت خلق کو ایک بہترین حکمران کی مثال کے طور پر یاد کرتی ہے۔